حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم بات کریں گے 9ویں پارے کے اہم مضامین، مقامات اور احکامات پر۔ 9ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع میں بات چل رہی تھی جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور جیسے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بھی مفہوم اور خلاصہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں خامی یہ تھی، برائی یہ تھی، اور اس گناہ کے مرتکب تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے۔ تاجر تھے، لیکن جب چیز بیچتے تو بیچتے وقت اس کا تول کم کر دیتے، اور خریدتے وقت کوشش ہوتی کہ زیادہ لے لیں۔ شعیب علیہ السلام نے اس برائی سے روکا اور حکم دیا کہ ایسا نہ کرو، پورا پورا تولو، پورا پورا ماپو، اور لوگوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو۔ ظاہری بات ہے ہر درم قوم کو یہ بات نہ پسند آئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے شعیب علیہ السلام کی اس دعوت پر، جو انہوں نے ان کو ناپ تول کی کمی سے روکا، تو آگے سے کیا کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب، آپ کے ہمراہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ تم ہمیں سمجھاتے ہو، ہمیں بتاتے ہو، تو اب بجائے ماننے کے ہر درمی اور ضد پر اتر آئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگ کیا کہنے لگے کہ اگر ہم یہ زیادتی نہ کریں، یہ انصافی نہ کریں، تو پھر تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ ناپ تول میں کمی کر کے وہ اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھ رہے تھے، اور یہ انسان کی بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے نفع کما لوں گا۔ یہی طریقہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماننے والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اور نہ ماننے والے، ہر درمی کرنے والے، ضد کرنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس اللہ کے عذاب نے زلزلے کی شکل میں ان کو پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ برائی کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک قاعدہ اور ضابطہ بتا رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ رب العزت جب بھی کسی قوم میں نبی کو بھیجتے ہیں تو ان کو 2 طریقے سے آزماتے ہیں۔ پہلے ان پر کچھ تنگی لاتے ہیں، تکالیف لاتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس ہتھیار سے باز نہ آئیں کہ جو ان پر فقر و فاقہ آیا، تو اللہ رب العزت دوسرے رخ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر تونگری لے آتے ہیں، مالداری لے آتے ہیں، خوشحالی لے آتے ہیں، لیکن ماننے والے مانتے ہیں، نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے۔ اس کے بعد ایک عام فہم سی بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشحال رہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سہولت سے رہیں، ہمیں کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے، تو ہم
ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، زمین اور آسمان کی برکتیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی، لیکن یہ لوگ لیل و نہار کی گردش کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کو یہ کسی کھاتے میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، بلکہ تقوی اور طہارت یہ اس کو علیحدہ رکھا ہوا ہے اور عام زندگی کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اصل اللہ کی ذات ہے، قوت اور طاقت کی مرکز وہی ہے، لوگوں کے رزق کو بڑھانا، لوگوں کے رزق کو کم کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، تو جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں ان کو وہ خوشحالی والی زندگی دیتا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان کی برکتیں اور زمین اور آسمان کے خزانے ہم ان کے لیے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا باطل کا استعارہ فرعون کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس واقعے کو پڑھو اور دیکھو کہ مفسد لوگوں کا، حق سے دور رہنے والے لوگوں کا کیا انجام بد ہوا۔ فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی اور فرعون کو بتایا کہ اے فرعون میں اللہ کا بھیجا ہوا، کس اللہ کا؟ جو جہانوں کو پالنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول، نبی اور پیغمبر ہوں۔ تو فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ ہٹ درمی کی، اور کیا کہنے لگا؟ ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں اور اس کو ابھی پیش کریں تو پھر میں مانوں گا کہ آپ سچے ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کی فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو دو بنیادی معجزے دیے تھے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ کے حکم سے پھینکا وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، جب واپس نکالتے تو بالکل سفید اور چمکدار اور روشن ہوتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عصا اور ید بیضا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دو بنیادی معجزے تھے۔ وہ دیکھ لیا، لیکن چونکہ دل صاف نہیں تھا اور اصل میں ہٹ درمی تھی، ضد تھی، تو بجائے ماننے کے کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو پھر وہ جو درباری تھے اور فرعون کے باقی لوگ تھے، چونکہ جادو کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، اور یہ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے اور جادو کے زور پر اپنی چھڑی کو اژدہا بنا دیا ہے، اب بھئی کیا کیا جائے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا یہ عام لوگوں کی روایت ہے، تاریخ اس سے بری ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو جہاں دشمن سامنے آ کے مقابلہ کرتا ہے، پس پردہ عوام کے اندر بھی کام کرتا ہے دشمن۔ یہاں دشمن نے کیا ہتھیار استعمال کیا؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ موسیٰ کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے اور تمہارے گھروں کو ویران کر دے، اور یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا، درباریوں نے فرعون کو کہ بھائی یہ بڑا جادوگر ہے، ہمارے دربار میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہمارے ملک اور سلطنت میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان لوگوں کو بلائیں، موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ کیا ہمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے؟ تو یہ تکبر کے اندر تھے اور ان کو یقین تھا کہ موسیٰ کو شکست دینا کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا بالکل، نہ صرف عوض دوں گا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم میرے قریبی اور معتمد لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پر اعتماد تھے اور اپنے رب کی مدد پر ان کو 100% یقین تھا، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، تو اب اس کے اندر لوگوں کی نظر بندی کر دی، اب لوگوں کی نظر بندی کر دی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگ گھبرا گئے، اور وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے رسیاں ڈالی یہ انہوں نے بڑا اپنے طور پر کمال کیا اور ایک بڑا جادو کیا. تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مقابلے میں آپ اپنا عصا پھینکیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تو اس نے ساری رسیوں کو ہڑپ کر لیا. بعض مفسرین جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا ہیبت ناک منظر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا اور اس سے اژدہا بن گیا تو فرعون نے اپنے تخت سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا. فرمایا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے کام کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سراسر دھوکہ تھا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو جادو ٹونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل قوت اور طاقت کا مرکز اللہ کی ذات ہے. اللہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی چاہت نہ ہو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات ہے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. تو اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ غالب آئے. اور نہ صرف غالب آئے، چونکہ جادوگر سمجھتے تھے کہ جادو کے زور پر اگر یہ کام ہوتا تو ہم غالب آتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 60,000 کے قریب تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام غالب آئے. جب غالب آئے جادوگروں کو حقیقت سمجھ آ گئی. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اس رب پر جو جہانوں کو پالنے والا ہے. اب فرعون کو غصہ آ گیا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا کہ موسیٰ کو شکست دینی ہے، تو تم الٹا میرے ہی مخالف ہو گئے ہو، اور میرے دربار کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں، اور جس رب کو موسیٰ مانتا تھا اس کے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا تھا، تم نے آ کے اسی رب کو سجدہ کر دیا، اور جو میں رب ہوں تمہارا، پھر میرا کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی کہ اب لوگ بجائے اس کے کہ متاثر ہوں، لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اور جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہی سجدے میں گر گئے. تو قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون کو غصہ آ گیا، کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر. اور پھر بجائے ماننے کے پھر وہی جملہ بولا کہ یہ تو بہت بڑا مکر ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، اور ساتھ دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں نہ صرف تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا بلکہ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. اس جرم میں، یہ جو جرم تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. لیکن چونکہ حقیقت جب منکشف ہو جائے اور ایمان دل میں جڑ پکڑ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کے مقابلے میں، اس ایمان کا نہ مقابلہ کر سکتی ہے، بلکہ دنیا کی ہر طاقت اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے. فرعون کی اس دھمکی کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبٌ، تو ہمیں مار دے گا، قتل کر دے گا تو ہماری دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہم اس رب کی طرف چلے جائیں گے جس کے ہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور جنت ہی جنت ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، کہ درباریوں نے کہا کہ جادوگر بھی ہاتھ سے نکل گئے، تو اب یہ جادوگر ہیں اور موسیٰ کی قوم ہے اور یہ باقی لوگ ہیں جو موسیٰ کو مانتے ہیں، تو کیا ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ عجیب بات کہ جو لوگ حق کی دعوت دے رہے ہیں، جو لوگ انصاف کی دعوت دے رہے ہیں، جو حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں، جو رب ذوالجلال کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی توحید کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائیں گے. گویا کہ جب بھی کوئی حق کی آواز لے کر اٹھا تو باطل کے ایوانوں میں سے ہمیشہ یہ آواز آئی کہ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فتنے کی جڑ ہیں، یہ ملک کو خراب کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ایسے ہی اور اسی طرح کی آواز فرعون کے درباریوں نے بھی بلند کی کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم اور یہ جو جادوگر موسیٰ کے پیچھے چل پڑے یہ تو فتنہ و فساد پھیلائیں گے. گویا کہ حق کا ترانہ ان کے نزدیک فتنہ و فساد تھا. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا استعینوا باللہ واصبروا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انجام اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے. حقیقی انجام
اور حقیقی بدلہ اور کامیاب زندگی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ جو ہم عذاب بیچتے ہیں بعض لوگوں پر اور آزمائش لاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سنبھل جائیں۔ تو ایسے ہی فرعون کی قوم پر بھی عذاب بھیجا۔ ان لوگوں کا عجیب مزاج تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب بھی کوئی نعمت ملتی، خوشی اور فرحت کا موقع ہوتا تو کہتے یہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی ان کو تکلیف پہنچتی، اذیت پہنچتی تو بدفعلی کرتے کہ بھئی یہ دیکھو یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کی ہٹ درمی جاری رہی۔ اللہ رب العزت ان کو وقتاً فوقتاً سمجھانے کے لیے عذاب بیچتے رہے۔ ان عذابوں میں سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے طوفان کا عذاب بھیجا، والجراد، اور ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ اب یہ ہوا ان کی جتنے فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ کر دی گئیں۔ والقمل، اور جوں کا عذاب بھیجا، ہر چیز کے اندر جوں پڑ جاتی۔ والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا، پانی کے اندر مینڈک، کھانے کے اندر مینڈک۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فرعون کی قوم میں سے بندہ منہ کھولتا تو مینڈک چھلانگ لگا کے اس کے منہ میں گھس جاتا۔ یہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تاکہ سمجھ جائیں۔ والدم، اور خون کا عذاب، اس کی بھی مفسرین نے عجیب تفسیر لکھی ہے کہ وہ جو چیز بھی کھانے پینے کی ہاتھ میں لیتے وہ خون بن جاتا۔ یہ قبطی نے ہاتھ میں لیا تو خون بن گیا۔ بنی اسرائیل سے کہتے کہ تم ذرا یہ پانی ہمیں لا کے دے دو، وہ جب ہاتھ میں لیتا تو دوبارہ پانی بن جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی بندہ قریب لے کے جاتا تو وہ دوبارہ پانی بن جاتا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ یوں بھی کیا کہ بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو پکڑ کے یہ کہا کہ تم یہ پانی اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلاؤ۔ اب جب تک اس کے ہاتھ میں رہتا تو وہ پانی، اور جب فرعون کی قوم یعنی قبطی کے منہ کے قریب پہنچتا تو دوبارہ خون بن جاتا۔ یوں اللہ رب العزت نے مختلف عذاب دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے، ہٹ درم لوگ تھے، ضدی لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بجائے سمجھنے کے فاستکبروا، انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی ایک بات نہ مانی۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، نافرمان لوگ، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ جب کوئی تنگی مصیبت آتی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر آپ دعا کریں گے اور یہ تنگی مصیبت ہم سے ہٹ جائے گی ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے ہٹ درم لوگ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جو ہی ہم عذاب ہٹاتے تھوڑا وقت گزرتا پھر عاد شکنی کر دیتے، پھر وعدے کو توڑ دیتے اور پھر نافرمانی پر آ جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ ہٹ درمی اور ضد میں انتہا کو چلے گئے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور وہ آخری بدلہ کیا تھا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ قبطی فرعون کی قوم تو ہلاک ہو چکی، وہ تو ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اپنی آنکھوں سے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور اللہ نے ایک بڑے دشمن سے ان کو نجات دی جو ان کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے اور طرح طرح کے عذاب دیتے تھے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ بنی اسرائیل سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی اور بات نہ کرتے، لیکن بنی اسرائیل بھی تسلسل کے ساتھ غلطیاں کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی ضد بھی اور ان کی ہٹ درمی بھی اور ان کی نافرمانیاں بھی زمانے بھر میں مشہور ہیں۔ اب دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے
کہ گائے کی طرح کا کوئی بت بنایا ہوا تھا پتھروں سے، اس پر جھکے ہوئے، تو دیکھتے ساتھ ہی کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، جیسے ان کا ایک معبود ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ہو جائے، ہم اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ بڑی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، یعنی بجائے رب کی عبادت کرنے کے کیا جدھر کوئی بچڑا دیکھا، جدھر کوئی مورتی دیکھی، اور جدھر کوئی کاغذ دیکھا، جدھر کوئی کپڑا دیکھ لیا وہیں سامنے جھک گئے۔ یہ تو مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے رد کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت پیش آئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں کوئی کتاب دی جائے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 30 دن طے ہوئے، 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن وہیں قیام کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلے گئے تو وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ بھئی لوگوں کی نگرانی کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والے اور گناہگار اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ یہاں وہ واقعہ بھی مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی سے اس کے پر خچے اڑ گئے۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے۔ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری رہنمائی ہو، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں، کچھ نصیحتیں لکھ کر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور پیچھے سامری نامی ایک شخص نے کیا کیا، قرآن کریم میں ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے زیورات وغیرہ کو جمع کر کے اس میں ایک مخصوص قسم کی مٹی ڈالی جس سے وہ بچھڑے کی آواز نکالنے لگا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی کوہ طور پر چلے گئے۔ اب بجائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے انتظار کرتے یا حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانتے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کو ہی معبود قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بڑی ہی ناانصافی کرنے والے تھے، اور انہوں نے گویا کہ حقیقی رب کو چھوڑ کر اس کو مان لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہ بڑا ہی تم نے برا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی، اور کس نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو معبود بناؤ؟ دوسری طرف حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، اور غصہ کیا ان کو۔ تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ان لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور میں تو ان کو سمجھاتا رہا لیکن قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں نے ان کو روکا، لیکن جب انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا تو میں پیچھے ہٹ گیا، میری اس میں غلطی کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس گناہ کی توبہ کے لیے، کون سا گناہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور انہوں نے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور سامری کے کہنے پر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 آدمی منتخب کیے۔ کیوں منتخب کیے؟ اس کی مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اس گناہ کی تلافی کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکھی ہوئی چیزیں ان کے حوالے کی، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تیری بات تب مانیں گے جب تو ہمیں اپنے رب کا کلام سنائے گا جیسے تو نے خود سنا۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے تو چونکہ ان کی ہردرمیاں زیادہ تھی، فلما اخذتهم الرجفہ، اب ایک زلزلہ آیا اور سارے کے سارے مر گئے۔
بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تمہاری غلطیاں زیادہ ہیں، ہٹ درمیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے تمہیں اللہ کا عذاب بار بار پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو بتا دیجئے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور کس کی طرف سے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور جس کے پاس ساری قوتیں، ساری طاقتیں اور سارے اختیارات ہیں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، اور پھر انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے عصا کو مارو، موسیٰ علیہ السلام نے مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور پھر جب ان کو گرمی محسوس ہونے لگی، حرارت محسوس ہونے لگی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، اور بھوک مٹانے کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتوں کی بارش۔ اس کے بعد یہود کا تذکرہ ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے ان لوگوں کے بارے میں جو اس بستی میں رہتے تھے جو دریا کے کنارے تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے والے دن شکار سے روک دیا تھا، اور ہوتا یہ تھا، عجیب بات جیسا کہ یہاں مذکور ہے کہ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، کہ جس دن سے اللہ نے شکار سے روکا تھا مچھلیاں اسی دن ابر کے سامنے آتی اور شکار کی دعوت دیتی۔ تو اب وہ رکے تو رہے کچھ دن، لیکن پھر ہیلا کیا کیا؟ انہوں نے گڑھے کھود لیے۔ اب ہوتا کیا کہ جو ہفتے والے دن شکار تو نہ کرتے، لیکن مچھلیاں گڑھوں میں پھنس جاتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے یوں اللہ کے حکم کو توڑا اور یوں اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے، اس واقعے کو سن کر یہودیوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے بغیر سنا رہے ہیں، یقیناً یہ وحی کے علاوہ کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چونکہ یہودی اس کائنات کی بدترین قوموں میں سے قوم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک یہودی ذلیل ہوتے رہیں گے اور اللہ سخت ترین عذاب میں ان کو مبتلا رکھیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت جلدی سخت سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور رحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تاہم اعتراض ہوتا ہے کہ آج کے دور میں یہودی اسرائیل کے اندر بڑے امن سے رہ رہے ہیں، تو اس کا جواب سورہ آل عمران میں کہ یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان پر ذلت تو مسلط رہے گی، ہاں کسی اور کا سہارا لے کے یہ زندہ رہیں۔ اس کے بعد عہد الستو کا بیان ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا تھا، اس عہد کی وضاحت حدیث شریف کے اندر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہونے والی ساری اولاد کو نکالا اور اللہ رب العزت نے اپنے سامنے آدم کی ساری اولاد یعنی ساری انسانیت کو پھیلا دیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ساری انسانیت وہاں وعدہ کر کے آئی ہے، اگرچہ اب کچھ اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور کچھ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ انسان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہی راہ راست پر آ جائے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی چونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی نہیں ہوتی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ سراسر نقصان میں ہے، سراسر خسارے میں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ دل کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ گویا کہ آنکھیں ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھیں لیکن اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تک نہ پہنچ سکیں، کان برائیوں کو تو سنیں لیکن اللہ کی بات کو نہ سن سکیں، اور دل باقی چیزوں کو تو سمجھے لیکن اللہ کی ذات کو نہ سمجھے۔ فرمایا یہ آنکھیں اللہ کے ہاں آنکھیں نہیں، یہ دل اللہ کے ہاں دل نہیں، اور یہ زبانیں اللہ کے ہاں زبانیں نہیں، اور یہ کان اللہ کے ہاں کان نہیں۔ جو اللہ کو نہ سمجھ سکے، جو اللہ کو نہ پا سکے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فرمایا اللہ کو ان پیارے نام سے یاد کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ جھٹلانے والے بچ نہیں سکیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا اے میرے حبیب آپ لوگوں کو بتا دو کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے واضح بتا دیا کہ مختار کل مولا آقا صرف اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی، کہ میں بھی اپنے نفع نقصان کا اللہ کی اجازت کے بغیر ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور اگلا اہم عقیدہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ اور کتب احادیث میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اور وحی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ عالم الغیب ہوتے تو فوراً فیصلہ کر دیتے۔ اور ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ عالم الغیب ہوتے تو ضرور اس کھانے سے بچ جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو احد کے میدان میں آپ کے دان مبارک شہید نہ ہوتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا۔ جیسے پہلے بات ہوئی، جیسے وحدت رب ہے ایسے وحدت اب ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار اللہ تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو اور ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، انداز زندگی بتا دیا، معاف کیجئے، نیکی کا حکم کرتے رہیے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ہر کوئی مانے یہ ہو نہیں سکتا، بعض ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، جاہل ہیں، بے جا اعتراض کریں گے، آپ ان سے اعراض کریں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ انفال غنیمت کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم،
اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر قرآن کریم کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کی آیات کو سن کر ڈر جانے والے، اور قرآن سننے کے بعد جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے بہت بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، کفر اور اسلام کا عظیم مارکہ، مسلمان 313، 17 شعبان ہے، اور ادھر سے 1000 کافر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، یا تو شام سے آنے والا قافلہ تمہارے ہاتھ لگے گا، یا غزوہ بدر میں فتح کے بعد مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں لگے گا۔ یقیناً شام والا قافلہ تو نکل گیا، تاہم غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت آیا۔ پھر فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ بدر میں بھی مسلمان جب تھک گئے تو اللہ رب العزت نے اونگ طاری کر دی، جس سے تر و تازہ ہو گئے، اور پھر چونکہ مسلمان ریتلی جگہ پر کھڑے تھے اور ریت بظاہر جنگی لحاظ سے کوئی اتنا اچھا مقام نہیں تھی، اللہ رب العزت نے بارش کو اتارا جس سے مسلمان ڈٹ کر لڑے۔ دوسری طرف کافر کھڑے تھے، وہ مٹی میں کھڑے تھے، ویسے جنگی اعتبار سے اچھی جگہ تھی، لیکن جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گیا جس سے ان کے پاؤں پھسلنا شروع ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پانی سے مسلمانوں نے اپنی پاکی بھی حاصل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ جب بھی کافروں سے مقابلہ ہو تو بزدلی نہ دکھاؤ بلکہ ڈٹ کے لڑو۔ فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم، اور یہ حقیقت بتائی کہ جو تمہیں غزوہ بدر کے اندر فتح ملی یہ کوئی تمہارا کارنامہ نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بلکہ جو تیر تم برسا رہے تھے یہ تم نہیں برسا رہے تھے، اس کا جو اثر تھا وہ اللہ رب العزت نے اس میں ڈالا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سن بھی رہے ہو، بلکہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم خیانت کرتے ہو اور تمہیں علم بھی ہے۔ تو خیانت جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العزت اس سے روک رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو تم مال جمع کرنے کے لیے خیانت کرتے ہو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اپنی اولاد کو نفع دینے کے لیے کرتے ہو یہ بھی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز ہے وہ بڑی ہے اور اجر والی ہے۔ تم خیانت سے بچو، اولاد پالنے کے لیے حلال روزی استعمال کرو، اللہ بڑے اجر سے نوازیں گے۔ پھر کافروں کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے اوپر پتھر برسائیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک آپ زندہ ہیں۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ دو وجوہات، آپ کا وجود یہ بھی عذاب سے مانے ہیں، اور آپ اگر چلے گئے دنیا سے لیکن لوگ استغفار کرتے رہے پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر سمجھا دیا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کافروں کو بتا دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر سمجھا دیا جو باز نہیں آتے ہٹ درم ہیں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب وہ ہٹ درمی کے اوپر زیادہ آ جائیں اور فتنہ فساد پھیلانے لگیں پھر ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنے کا بالکل قلع کما ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ گردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، اس کی مدد ساتھ ہوگی، کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان